ریاض الجنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ باب جبرائیل علیہ السلام سے داخل ہوں گے تو آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک حجرہ نظر آئے گا۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب آپ اس کے سامنے سے گزر جائیں تو فوراً بعد بائیں ہاتھ پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر شریف کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ اس مقام کے نسبت حدیث میں آیا ہے، جو جگہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی گھر سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، اور جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے پیچھے ہے۔ یعنی یہ جگہ حقیقت میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں منتقل کیا گیا، اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا۔ اسی ریاض جنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ آج ایک خوبصورت محراب بنی ہوئی ہے جو محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید کے حکم سے عمر بن عبدالعزیز نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی تو اس جگہ یہ محراب بھی بنوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کو برقرار رکھنے کی غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ سوائے قدم مبارک کی جگہ چھوڑ کر باقی جگہ پر دیوار بنوا دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی جگہ لوگوں کے قدموں سے محفوظ رہے۔ بعد میں ترکوں نے بھی اس دیوار کی حد تک محراب بنوائی۔ چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کا سجدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جگہ پڑتا ہے۔ اس جگہ جو مقدس محراب بنی ہوئی ہے وہ 9 فٹ سنگ مرمر کے ایک ہی ٹکڑے کی ہے، جس پر سونے کے پانی سے خوبصورت میناکاری کی گئی ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون بنے ہوئے ہیں۔ محراب کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ محراب کی مغربی جانب مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم حصہ کی پشت پر قبلہ کی سمت 3 فٹ اونچی پیتل کی جالیوں کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں پیتل ہی کے 2 دروازے بنے ہوئے ہیں۔ ان دروازوں اور جالیوں سے آگے کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضافہ کردہ ہے۔ آج کل مسجد نبوی میں امام صاحب اسی حصے کے اگلے حصے میں امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس محراب پر تاریخی تعمیر 182 ہجری درج ہے۔ یہ سلطان شرف ابو نصر کے دور کی تعمیر ہے، اور ریاض الجنہ میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد میں جہاں جی چاہے نماز پڑھیں اور اس کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس مقام پر جانے والوں کو اس دنیاوی زندگی میں انہیں جنت کے فرش پر سجدہ عطا کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مزار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں تو سوچیں کہ ہم اور آپ ایسے میلے کچیلے، ایسے گناہ گار ہیں کہ ہم کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں۔ اس وقت اپنی روح کی طرف توجہ کریں کہ یہ کتنی آلودہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے
قربان جائیے۔ وہ اپنے بندوں کا گناہگار ہونے کے باوجود بھی کتنا خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس کے گناہگار بندے اس کی رحمت سے مایوس ہو کر نا امید نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کا یوں اظہار فرماتا ہے اور ذہنوں میں قرآن کریم کی یہ آیت گونجنے لگتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پاتے۔ معزز ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، یہ سجدہ شکر بجا لانے کا مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بخشنے کا اور رحم فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں گناہگاروں کو امید کی کرن نظر آتی ہے اور یہ وہ سکون قلب سے مزار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ اس جگہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ مزار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ چیخ چیخ کر سلام نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے تو اپنی خاص ضرورت کی بات بھی نہ کرتے تھے، اور ہم جو ان کی جوتیوں کے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، اس جگہ چیخ چیخ کر سلام پڑھیں ہرگز نہیں۔ آپ کو جو بھی جیسے بھی خود کو آتا ہے ویسے سلام پڑھیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ معزز ناظرین، اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ذرا سی بھی کمی اللہ کو ناگوار ہے۔ اس سے بھی آدمی کی عمر بھر کی کمائی غارت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دراصل اس اللہ کا احترام ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی کے معنی اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کی روشنی میں اس بات میں اب قطعاً کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ اس دربار میں اپنی آواز بلند کر کے چیخ چیخ کر سلام پیش کریں۔ لہٰذا نہایت ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کریں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے سامنے 3 جالیاں ہیں اور تینوں میں سوراخ ہیں۔ عام لوگ بلکہ اکثر عرب حضرات بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ پہلی جالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری میں حضرت ابوبکر صدیق اور تیسری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ درمیان والی جالی ہی میں آپ تینوں آرام فرما رہے ہیں۔ درمیان والی جالی میں ایک گول سوراخ رکھا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے۔ اسی سوراخ سے تھوڑا ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے۔ یہاں بھی ایک اور گول سوراخ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ ان کے چہرہ مبارک کے سامنے بھی ایک گول سوراخ بنا ہوا ہے، گویا درمیان کی جالیوں میں تینوں آرام فرما رہے ہیں۔ جب آپ درمیان کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس جگہ کی پہچان یہ ہے کہ درمیان کی جالی میں آپ کے بائیں ہاتھ پر ایک گول سوراخ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ایک دوسرا دروازہ ہے جو بند رہتا ہے۔ اس کے فوراً بعد دائیں ہاتھ ہی کی طرف ایک گول سوراخ ہے
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے، اور اس کے فوراً بعد بائیں ہاتھ ہی کی طرف پھر ایک گول سوراخ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے۔ معزز ناظرین، نماز تحیۃ المسجد کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور نہایت ادب سے کھڑے ہوں اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف اور قبلہ سے پیٹھ پھیر کر کھڑے ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کا دل میں خیال باندھیں اور یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں باحیات ہیں، میری حاضری سے واقف ہیں، میری گزارشات سن رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔